کہ جب یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، تو جو گھبراہٹ طاری ہوگی وہ گھبراہٹ بڑی خطرناک ہوگی۔ اللہ اس دن کی گھبراہٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب مجرموں کو الگ کر دیا، اس میں بے شمار تفاصیل ہیں، کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر، ظاہر بات ہے چھوٹے سے درس میں اس کا احاطہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ آیات پڑھ کے انسان اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، اس قیامت کے دن کا خوف پیدا کرے، اور خوف کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں درستگی لے کر آئے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے کہ میں جو کھا رہا ہوں کہ حرام تو نہیں ہے، میں جو پہن رہا ہوں کہ یہ حرام تو نہیں ہے، میں جو معاملہ کروں یہ شرعی طور پہ ناجائز ہو، اس نوعیت کا تو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں اپنے لیے ڈر پیدا کیا جائے، نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اہل جرم بن جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ ابتدا میں گناہ ہوتا ہے، انتہا میں جا کے جرم بن جاتا ہے۔ یعنی ابتدا میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کو برا لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر چلتے چلتے اس گناہ پہ فخر محسوس ہونے لگتا ہے، تو وہ جرم کا درجہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان کبھی چھپ کے گناہ کرتا ہے تو ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چھپ کر کیا ہوا گناہ انسان کی نظر میں دل میں بے حیائی پیدا کر دیتا ہے، اور انسان اللہ کی نظر میں مجرم بن جاتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ مجرم ہماری نظر کا مجرم نہیں ہے، اللہ کی نظر کا مجرم ہے، اور اللہ کس کو مجرم بناتے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں بس واضح کیے کہ یہ کام کرنے والا مجرم ہے، یہ کام کرنے والا مجرم نہیں ہے۔ جو گناہ کا کام ہے وہ مجرم کرتا ہے، جو نیکی کا کام ہے وہ نیکوکار کرتا ہے۔ اب اعمال کے اندر فکر کرنی چاہیے، میں صبح سے شام تک کسی جرم میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے۔ اس آیت کا یہی منشا ہے کہ وہ ہولناک ترین منظر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمارا شمار کہیں مجرموں میں ہو۔ امام ابو حنیفہ جب کبھی تہجد میں سورہ یاسین پڑھتے تھے تو اس آیت پہ آ کے سٹک ہو جاتے تھے، اور اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، پھر طلباء سے کہتے کہ تمہیں اور مجھے کیا گارنٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے اور آپ کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیں، تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ تو ان آیات سے اپنے اندر ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ البتہ ایک بات واضح ہے کہ اہل جرم سے اہل کفر مراد ہے۔ پہلا درجہ ہے اہل جرم سے اہل کفر، اور یہ اولین مصداق ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اہل فسق بھی اس میں مراد ہوں، اہل فجر بھی اس میں شمار ہوں، یعنی ممکن ہے کہ صرف گناہ کرنے والا بھی اس میں شمار کیا جائے، ممکن ہے کہ سرعام گناہ کرنے والا بھی اس میں شمار کیا جائے، لیکن اصل مراد اس کی اہل کفر ہے، اور دوسرے احتمالات بھی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی گناہ میں ابتلا ہے تو اول تو اس گناہ سے الگ ہونا چاہیے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کہ مستغفر کبھی مجرم نہیں ہوتا۔ مستغفر کا مطلب ہے استغفار کرنے والا، چنانچہ استغفار کرنے والا کبھی بھی مجرم اللہ کے نزدیک شمار نہیں ہوتا۔ ہماری ٹرمینالوجی میں دو لفظ ہیں، ملزم، مجرم۔ ملزم جس پہ الزام لگایا ہو، مجرم جس کا الزام ثابت ہو گیا ہو تو وہ مجرم ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ٹرمینالوجی، لیکن اللہ کی ٹرمینالوجی اور ہے، لہٰذا وہاں ہماری ٹرمینالوجی نہیں چلے گی۔ تو یہ بات واضح رہے۔ پھر ان مجرموں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم۔ چنانچہ یہ جو آگے کی آیات بتا رہی ہیں اس میں احتمال ہے کہ اس میں اہل اسلام بھی مراد ہو سکتے ہیں جو کہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ الم اعہد، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ میں نے عہد نہیں لیا تھا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس کے پیچھے مت چلنا، صرف ان تعلیمات پہ چلنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری بندگی کرنا، یعنی میری تعلیمات پہ چلنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلنا۔ اور بات واضح ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں۔
لیکن وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، جبل کہتے ہیں مخلوقات کو، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم سے پہلے بہت قوموں کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل رکھو، تمہیں فہم ہو تو تم سمجھو کہ شیطان نے پہلے قوموں کو بھی تباہ کیا، شیطان نے پہلی قوموں کو بھی گمراہ کیا، نہ وہ ہمیشہ رہے نہ وہ ہمیشہ کی لذتوں میں رہے، تو تم کیسے ہمیشہ کی لذتوں میں رہ سکتے ہو؟ نہ وہ ہمیشہ دنیا میں حکومت کر سکے تو تم کیسے حکومت کر سکتے ہو؟ افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ ہذہ جہنم، اب جب تم نے عقل سے کام نہیں لیا تو یہ جہنم جزا ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جیسے ان سے نافرمانی کی صورت میں جہنم کا وعدہ تھا، ایسے ہی تم سے بھی نافرمانی کی صورت میں جہنم کا وعدہ ہے، لہٰذا دنیا میں باغی ہو کے مت پھرنا۔ اسلوہ اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے انکار کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے۔